جنت میں داخلہ اسی کا جو مصطفیٰ کے یاروں سے پیار کرتا ہے۔ حضور کا ہر صحابی قابل احترام ہے۔ حضرت امیر معاویہ اسی مہینے میں ان کا وصال ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضور کے گھر میں ہیں، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس عظمت والی ماں کا ذکر آیا ہے، ان کے والد ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ابو سفیان مکے کے چودھری نواب، اسی نوابانہ انداز میں بیٹی کے گھر میں ہے، بڑے کہہ لیں ٹہل ٹہل کے ہے، بیٹی کا گھر ہے، ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے، بعض علماء نے فرمایا جائے نماز بچھا ہوا ہے، وہ آگے بڑھے کہ میں اس پر بیٹھوں، بیٹی فوراً آگے بڑھ کے اس چٹائی کو اٹھا لیا۔ باپ چونکہ چودھری تھا، نواب تھا، کئی خیال آئے، فوراً اپنے آپ کو سنبھال کے تو بیٹی کو کہا، بیٹی شاید یہ چٹائی سادہ ہے، میں مکے کا سردار ہوں اس لیے تو نے اس چٹائی کو اٹھا لیا ہے۔ بیٹی نے کڑکدار انداز میں کہا، یہ مت کہہ یہ چٹائی سادہ ہے اور تیرے لائق نہیں، سچی بات یہ ہے تو اس چٹائی پر بیٹھنے کے لائق نہیں، اس پر رسول اللہ بیٹھتے ہیں، اس پر اللہ کے حبیب جلوہ فرما ہوتے ہیں، آپ نواب ہوں گے تو کہیں اور ہوں گے، یہ وہ چٹائی ہے جس پر رحمت کائنات جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی ہمشیرہ کے گھر، اور ہمشیرہ اپنے بھائی کا سر چوم رہی ہے، بہنیں اپنے بھائیوں کا سر چومتی ہیں، متھا چوم لیتی ہیں، ایک پیار ہوتا ہے، بھائی سر کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں اور بہنیں بھائیوں کا سر چومتی ہیں، وہ اپنے بھائی کا سر چوم رہی ہیں، ایسے میں اچانک مصطفیٰ آ گئے۔ اللہ اللہ، بہن اپنے بھائی سے پیار کر رہی ہے، شفقت کا اظہار کر رہی ہے، ساری امت کی ماں جو ہوئی، حضور کی بیویاں ساری امت کی مائیں ہیں، اور یہ بات میری نہیں، یہ اللہ کے قرآن کی بات ہے۔ فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ حضرت خدیجہ بھی ہماری ماں، حضرت عائشہ بھی ہماری، حضرت سیدہ ام حبیبہ بھی ہماری اماں جان، فاروق اعظم کی صاحبزادی حضرت حفصہ بھی ہماری اماں جان۔ ہمارا عقیدہ قرآن نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ اللہ، بہن اپنے بھائی کا سر چوم رہی ہے، ایسے میں مصطفیٰ آ گئے، فرمایا اے ام حبیبہ تو معاویہ سے پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے، حضور کیوں نہ کروں، بھائی جو ہے، فرمایا اس سے تو بھی پیار کرتی ہے، اللہ کا رسول بھی پیار کرتا ہے۔ عقیدہ سنو، سنیو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی ہزار عظمتوں کے باوجود، آج بعض لوگ سمجھتے ہیں جب ان کا ذکر کریں تو وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے مولا علی کے مقام کو گھٹایا جا رہا ہے، بخدا ایسا نہیں، علی اللہ کا شعر ہے۔ مولا حضرت امیر معاویہ کا کوئی تقابل نہیں مولا علی سے، مولا علی تو مولا ہیں، امیر معاویہ نہ تو حسن کے برابر آتے ہیں نہ حسین کے برابر آتے ہیں، مگر ان سے پیار کرنا اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، ان پر کوئی زبان تان دراز کرے اس کو جواب دینا، یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے سامنے، حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس جو امت کے سب سے پہلے مفسر قرآن ہیں، وہ مفسر جس نے حضور کو دیکھ دیکھ کر قرآن کی تفسیر لکھی، حضرت ابن عباس کے سامنے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کوئی ایسا ہی جملہ کہا کسی شخص نے، ابن عباس فرمانے لگے رک جاؤ، تمہیں پتہ نہیں معاویہ حضور کا صحابی ہے۔ پتہ چلا ان کا دفاع کرنا یہ حضور کے خاندان کی سنت ہے، ان کے فضائل بیان کرنا یہ بھی حضور کے خاندان کی سنت ہے۔ حضرت ابن عباس نے پہلے تو اس کو یہ کہا خبردار ان کے بارے میں کچھ نہ کہے، وہ حضور کے صحابی ہیں، دوسرا فرمایا وہ فقیہ ہیں، وہ عام صحابی نہیں، وہ فقیہ ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ کے فضائل بیان کرنا یہ حضرت ابن عباس نے امت کو سمجھایا، ان کی عظمتیں بیان کرو۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں فرمایا، دعا فرمائی، اور وہ کتنا خوش بخت ہے جس کے لیے حضور دعا کر دے۔ پیار سے حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اے اللہ علمہ الکتاب والحساب ومکن لہ فی البلاد۔ تین دعائیں حضور نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، یا اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، والحساب اور اسے حساب بھی سکھا، ومکن لہ فی البلاد اور اسے ملکوں میں حکومت عطا فرما۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی سر آنکھوں پر۔ ایک سید نے بڑی پیاری بات کہی، حضرت ہاشمی میاں اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ سایہ سلامت رکھے، تو چھوچا شریف کا سید کہنے لگے، اے قادریوں یاد رکھو آپ کے غوث اعظم بڑی عظمت والے ہیں مگر صحابی کے برابر نہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ فرمایا چشتیوں آپ کے خواجہ غریب نواز، یوں کہہ لیں پوری امت کے غریب نواز، ہزار عظمت کے باوجود صحابی کے برابر نہیں۔ اے نقشبندیوں خواجہ نقشبند اپنی ہزار عظمت کے باوجود صحابی کے برابر نہیں۔ صحابی تلاوت سے نہیں بنتا، صحابی ریاضت سے نہیں بنتا، صحابی زیارت سے بنتا ہے۔ بعض لوگ کچھ چیزوں کو آڑ بنا کے صحابہ پر زبان تان دراز کرتے ہیں، شیعہ نام لے لے کر وہ لعنتیں بھیجتے ہیں، ہم ان کی بکواس ان کو واپس کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث پاک کی کتاب، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کو بلاؤ، عمر کو بلاؤ، علی کو بلاؤ۔ کوئی بڑا اہم مسئلہ ان کے سامنے رکھا، مشاورت ہو رہی ہے، فرمایا معاویہ کو بلاؤ، وہ بھی آ گئے۔ حضور نے فرمایا اس کو اس لیے بلایا ہے، یہ امین ہے، یہ امانت دار ہے، یہ امین ہے، اس لیے اس کو بلایا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں کے دو گروہوں میں جنگ ہوئی، ایک طرف حضرت علی مرتضیٰ، دوسری طرف حضرت امیر معاویہ۔ مسلمان شہید ہوئے۔ شیعہ اس واقعے کو آڑ بنا کے وہ علی کے سامنے آئے ہیں لہذا ان پر لعنت کی جائے، میں پھر ان کے الفاظ ان کو واپس کر کے کہتا ہوں، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بڑھ کر تو اس معاملے کی نزاکت کو کوئی نہیں سمجھتا نا۔ ادھر بھی لاشیں گری، ادھر بھی لاشیں گری۔ ہماری اور شیعوں کی کتابیں گواہ ہیں، مولا علی نے اپنے ساتھیوں کے جنازے بھی پڑھے، ان کے جنازے بھی پڑھے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اللہ کا شیر جنازے پڑھ رہا ہے تو اللہ کا شیر بھلا ڈر کے جنازے پڑھے گا؟ ڈر کے جنازے نہیں پڑھے۔ اور پھر آپ نے ایک اور فیصلے کی بات کی، میں یہ سمجھتا ہوں جو مولا علی سے پیار کرتا ہے مولا علی کے فیصلے سے پیار کرے، زبان درازی نہ کرے کسی صحابی کے بارے میں، اور چڑ بھی نہ کھائے کسی صحابی کے ذکر سے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات ارشاد فرمائی، سبحان اللہ، فیصلہ کر دیا۔ فرمایا قتلا یا وقتلا معاویہ فی الجنہ، فرمایا جو میرے ساتھی قتل ہوئے، جو معاویہ کے ساتھی قتل ہوئے، وہ سارے جنتی۔ فقہ کی کتابیں اٹھائیں، باغی کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا۔ بات سمجھ آئی؟ باغی کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا۔ جیسے یہ طالبان ظالمان قسم کے لوگ کھڑے ہوئے اور ہمارے وطن کے خلاف کھڑے ہو گئے، ہماری آرمی کے خلاف کھڑے ہوئے، ہماری ریاست کے خلاف کھڑے ہوئے، ایسوں کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ مگر حضرت امیر معاویہ کے ساتھیوں کے شہداء کے جنازے مولا علی پڑھ رہے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے، جو حضرت علی مرتضیٰ کے مقابلے میں ان کو معاویہ کہے، ہم اس کو گمراہ سمجھتے ہیں۔ مولا علی کے مقابلے میں ان کو امیر معاویہ نہیں، وہ اس وقت امیر نہیں تھے، امیر اس وقت بنے ہیں جب حسن و حسین نے ان کو امارت عطا فرما دی ہے۔
جب مصطفیٰ کے دو نواسوں نے ان کے ساتھ صلح کر لی اور ان کو امارت دے دی، اس کے بعد وہ امیر معاویہ ہے۔ اس سے پہلے وہ صرف حضرت معاویہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے نواسے حضرت حسن کو گود میں بٹھایا اور فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے، مسلمانوں کی دو بہت بڑی جماعتوں میں یہ صلح کروائے گا۔ حضور خود فرما رہے ہیں وہ دونوں مسلمان ہوں گے اور دونوں بہت عظیم جماعت ہوں گے۔ فرمایا دونوں میں میرا بیٹا صلح کروائے گا۔ تو حضرت امام حسن نے صلح کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، صلح کے لیے حضرت امام حسن بھی گئے، امام حسین بھی گئے اور حضرت معاویہ سے صلح ہوئی۔ اس کے بعد وہ حضرت امیر معاویہ ہو گئے۔ رسول پاک اور اللہ کا قرآن کہتا ہے نہ اہل لوگوں کو امانتیں نہ دو، امانتیں اہل لوگوں کو دو۔ اگر امیر معاویہ اہل نہ ہوتے تو حضور کے نواسے شہزادے کبھی ان سے صلح نہ کرتے۔ آج لوگ سیاپے ڈالے ہوئے ہیں، وہ جی جنگ ہو گئی، یہ ہوا۔ تمہیں زیادہ ہمدردی ہے علی مرتضیٰ کے ساتھ یا حضرت امام حسن و حسین کو زیادہ ہے؟ اس واسطے دوستان ذی وقار، رسول پاک کے صحابہ کے بارے میں اہل سنت کو بڑے سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، ورنہ شیعوں کی زبانیں تو پہلے ہی بہت دراز ہیں۔